السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہاں جناب ہوٹل میں کافی پینے کے لیے آیا ہوں، چائے پینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ لگائیں۔ گپ یہ ہے، بات اور یہ ہے، خبر یہ ہے کہ جناب گندم کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، میں نے بڑی کسانوں کے حق میں ویڈیو بنائی ہے کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے کہ گورنمنٹ کو گندم خریدنی چاہیے۔ پھر میں نے متبادل بتایا کہ جناب اگر آپ نہیں خریدتے تو پھر ان کے لیے بارڈر کھول دیں KPK میں اور افغانستان جانے دیں، اور یہ والا سارا۔ تو مجھے بڑے وہ دلچسپ اس کے اوپر نا کومنٹس بھی آئے ہیں اور مجھے فون بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ صرف اور صرف جو ہے یہ ان کے فارمرز کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر گندم سستی ہوگی تو آٹا کتنا سستا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آٹا جب سستا ہوگا تو وہ 25 کروڑ عوام کے لیے ہوگا۔ آپ 1,00,000-1,50,000 کی بات کر رہے ہیں کسانوں کی، ٹھیک ہے؟ اوپن مارکیٹ میں کریں، کوئی ان کے بقول کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے لیے ہے گورنمنٹ نے کہ وہ لازمی گندم خریدے۔ گورنمنٹ کوئی چیز آپ کی مرضی، آپ گھڑی خریدیں نہ خریدیں، گھڑی چور سے پھر گھڑی یاد آ گئی، تو آپ کپڑا خریدیں، یہ سوٹ خریدیں نہ خریدیں، کوئی کسی کو پابند تو نہیں نہ کر سکتا مالک کہ آپ لازمی خریدیں۔ یہ دکاندار اور گاہک والا مسئلہ ہے نا۔ کوئی گاہک گھی لینا جائے اس کو کہ تو چینی بھی خرید، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بڑے دلائل دیے گئے ہیں کہ سر جی آپ تو میں نے کہا جی میں تو ہمیشہ بالکل اس چیز کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ شکر ہے گندم سستی ہوئی ہے مارکیٹ میں۔ گورنمنٹ نے اگر ان سے وعدہ کیا ہے، گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ سے 39 روپے میں لیں گے، جس کا کہ آپ پھر انہوں نے 10 تاریخ کو پھر جناب دھرنے کا اعلان کیا ہے، ملتان سے شروع ہوں گے اور پورے پاکستان میں وہ چلائیں گے۔ گورنمنٹ نے اگر وعدہ کیا ہے پھر تو اس کو خریدنا چاہیے۔ ہاں اگر اس نے وعدہ نہیں کیا اور اب ایک دوسرے کے طرف فٹ بال بنا کے وہ پھینک رہے ہیں کہ جی یہ کاکڑ کا قصور ہے کہ باہر سے اتنی مہنگی گندم خریدی۔ باہر سے جو گندم خریدی ہے نا وہ واقعی بڑی مہنگی ہے، وہ 3900 یا 4000 کی نہیں ہے، وہ کوئی 7-8 ہزار کی ہوگی، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس میں کس کی کوتاہی ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے، سارے ایکشن میں ہیں۔ نواز شریف ایکشن میں آ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب ایکشن میں آ گئے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے نا تو مجموعی طور پہ مہنگائی کم ہوئی ہے، 5-6% کم ہوئی ہے، اور ہر چیز میں فرق پڑ رہا ہے، ہر چیز میں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب چینی بھی سستی ہو رہی ہے، گھی بھی، پیٹرول بھی ابھی تھوڑا سا سستا ہوا ہے، اور ساری چیزیں بھی سستی ہو رہی ہیں، پراپرٹی بالکل سستی ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی پڑا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گندم ماشاءاللہ اس دفعہ ہوئی بڑی ہے۔ اب یہ کسان دھمکی دے رہے ہیں نا جی کہ اگر یہ ہم سے گندم نہ خریدی گئی تو ہم آئندہ گندم نہیں کریں گے، ہم آئندہ جو ہے وہ گنا لگائیں گے یا کپاس لگائیں گے، یہ تو دھمکیاں ویسے مناسب نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک بات آپ کو اصولی طور پہ بتا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اوپن مارکیٹ میں ہم بیچیں گے تو سستی بک رہی ہے، تو ٹھیک ہے بیچیں سر جی جو آپ کے پاس۔ ہم تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو، میں نے ایک اور متبادل بھی دیا تھا کہ آپ اگر نہیں نہ چاہتے کہ کسان ڈائریکٹ افغانستان میں وہ گندم بیچیں تو آپ کسانوں سے 3900 روپے میں خرید لیں، حکومت خرید لے 3900 میں، اور افغانستان کو اور ازبکستان کو گورنمنٹ لیول پہ ان کو 4000 کی یا 5000 کی بیچے۔ یہ بھی ایک تجویز ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ کسانوں کی بجائے حکومت جو ہے وہ اس کو خرید کے تو ایکسپورٹ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بالکل یہ بات بھی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے مسئلے کا حل کیا سکتے ہیں۔ پھر حکومت اگر نہ باہر کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت پڑ جائے
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو گوداموں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. گندم اب ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی سے گوداموں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو سر جی یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ میں نے دونوں موقف دے دیے ہیں, کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اس کے اوپر ساری حکومت پنجاب, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف سارے ایکشن میں آ گئے ہیں. ٹھیک, اب آئیں جی دوسرے وہ چل رہے ہیں کہ سنی تحریک والوں کو جناب سیٹیں مل رہی ہیں. کوئی ابھی سیٹیں نہیں مل رہی. یہ انہوں نے ایک قسم کا وہ سسپینڈ کیا آرڈر کہ وہ آگے ووٹ نہ دیں کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز ہوں گی. کمپلیکیشن تو ہو گئی ہے. زرداری کا الیکشن ہوا ہے, اس میں یہ ووٹ پڑ چکے ہیں. سینٹ کا الیکشن ہوا ہے چیئرمین کا, اس میں یہ ووٹ پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ووٹ پڑ چکے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کے بنتے ہی نہیں ہیں اور وہ ان کو پڑ گئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لارجر بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ٹیکنیکل چیزیں سے دیکھیں نا, ٹیکنیکل چیزیں تو پی ٹی آئی اور سنی تحریک مکمل طور پہ قانونی طریقے سے فیل ہو چکی ہے. ان نے کوئی قانونی چیز پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں پورا کیا رجسٹریشن, نہ پارلیمانی پارٹی چوز کی, اپنی پسند کی پارٹی کر دی, سارا کچھ کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ جناب ان کی غلطی نہیں ہے, 200% ان کی غلطی ہے. آپ حامد خان صاحب کے انٹرویو دیکھ لیں, انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہی غلط حکومت کی, غلط پارٹی کی سلیکشن کی ہے. غلط پارٹی کی سلیکشن کی ہے نا. آپ دوسری پارٹی آپ کہتے ہیں دوسروں کو جی کیوں پارٹی دیں. بھئی ایک بندہ اگر نہیں جیتتا تو جو دوسرا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے نا. تو یہ اس میں کوئی وہ ناجائز بات نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں ان کو دے دیں. بھئی ہماری تو تم تو آزاد امیدوار تھے, بینگن آلو ٹماٹروں پہ آپ نے الیکشن لڑے ہیں, لیکن ایک گھوڑے پہ بھی لڑ کے دیکھ رہی ہے, اس میں بھی آپ کو مکمل شکست ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں. اگر پرچہ صحیح نہ دوں, اس کے 10 سوال کرنے ہیں, میں 2 سوال کر کے امتحان میں آ جاؤں اور پھر میں کہوں کہ جی وہ مجھے پاس کرے, میری طبیعت خراب تھی یا مجھے پتہ نہیں تھا کہ 10 کرنے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 200% فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کا صحیح ہے, 200% پشاور ہائی کورٹ کا. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ ان کی لاڈلی تھی, سمجھی جاتی تھی. تو یہ انہوں نے وہاں پہ اس کو رد کیا اور کہا کہ آپ کی قانونی جنگ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ سارے شعیب شاہین نے وہ سارے چینل پہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ساری تسلیم کی ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے. میں خود بتا رہا ہوں آپ کو, نجی محفلوں میں یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ یار ساڑھے کو چبلیاں ماریاں گئیں نے, یہ وکیلوں کی غلطی تھی اور کبھی نظریاتی ڈھونڈتے رہے اور کبھی کیا ڈھونڈتے رہے. یہ مکمل طور پہ فیل ہو چکے تھے, مکمل طور پہ. اور باقی اگر سر جی عمران خان کی بات کی جائے تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کے لیے ابھی نئی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. عمران خان کوئی رہا ہونے والے نہیں ہیں. عمران خان ایک کیس میں رہا ہو جائیں گے, دوسرے میں پکڑے جائیں گے. عمران خان کے اوپر 9 مئی کے کیسوں کا فیصلہ لٹک رہا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ لٹک رہا ہے. تو کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان 2029 سے پہلے باہر نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کافی لوگوں کا نچوڑ ہے اور ان کا تجربہ ہے اور ان کا تجزیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی اس میں معاونت کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. 4 سال کے بعد کیس نکل آیا ہے اور فیڈرل والوں کا نکل آیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب والوں کا بھی نکل آئے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں, ریٹائرڈ ججز وغیرہ سارے چیف جسٹس کو مل رہے ہیں کہ جناب ساڑھے کیس دا فیصلہ کرو, ساڑھے پیسے سانو دیو, ساڑھا حق ایتھے رکھ. ٹھیک ہے, جو نئے دوست ہیں وہ اس کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لازمی رابطہ کر رہے ہیں. 28 سے پہلے کریں گے. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ہیں, تو کوئی یہ نہ کہے جی کہ سانو پتہ نہیں لگا.
تو ڈیٹ بھی اس لیے بتا رہے ہیں کہ 28 مئی اسلام آباد میں کیس فکس ہو گیا ہے اور لاہور میں بھی جلدی ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کافی اچھی امید ہے کہ اس میں کریں گے. جو نئے دوست اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس میں ایلیجیبل ہیں، ہر ریٹائرڈ پاکستانی ملازم، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ پینشن لے رہا ہے، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں اور اس کے لیے آپ ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور ہمیں فون کریں. فون پہ ہم آپ کو تھوڑی سی فیس بتائیں گے، تو پھر آپ جو ہے نا ہمیں وہ کیس بھیجیں. 03004725 یہ جب تک 28 تاریخ ہے نا، آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ شامل ہوں. 4 سال کے بعد یہ سنی گئی ہے اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی یہ کیس لگیں گے. میں دونوں کا بار بار بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آپ امید رکھیں کہ یہ حق سانوں ملے گا.